السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 63 سالہ حیات مبارکہ ہے، اس پر میں اجمالی روشنی ڈالنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کروں گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ کی والدہ نے خواب میں ایک فرشتے کے ذریعے سے بشارت پائی، اور پھر والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا نام احمد رکھا۔ 3 دن تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی جو آزاد کردہ باندی ہے ثویبہ، چند دنوں تک اس نے دودھ پلایا۔ پھر چونکہ شہر مکہ رئیس لوگوں کا شہر رہا ہے، تو عام طور سے جب مکے میں بچوں کی ولادت ہوتی تو دور دراز کی خواتین وہاں پر آتی تاکہ ان بچوں کو دودھ پلائے اور ان کو کچھ معاوضہ مل جائے۔ تو بے شمار خواتین آئی، انہی میں سے ایک مقدس خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے لیے بڑی برکت یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے حصے میں تشریف لائے، اور انہوں نے تقریباً 2 سال تک آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے شیمہ۔ یہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں قبیلہ بنو سعد میں ایک رواج یہ تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ساری لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر کے ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی، اور ہر لڑکی اپنے بھائی کی تعریف کرتی کہ میرا بھائی ایسا ہے، اس کی آنکھیں دیکھو ایسی ہے، اس کی پیشانی دیکھو، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، یعنی جو جس سے جس قدر ہوتا وہ اپنے اپنے بھائیوں کی تعریف کرتی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے وہاں پہنچ جاتی۔ تو حضرت شیمہ کہتی کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہتی کہ شیمہ تو اپنے بھائی کو لے کر کے نہ آنا، یہ تو ہمارے درمیان مقابلہ ہے، تیرا بھائی تو اتنا خوبصورت ہے کہ 14ویں کا چاند بھی تیرے بھائی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے شرما جاتا ہے۔ فقط 2 سال کی عمر مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا اور کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 6 سال تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لے کر کے نہال لے کر کے گئی تھی، اور جب واپس لوٹ رہی تھی تو مقام ابوا میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 8 سال کی تو جو آپ کے مشفق دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور جنہوں نے ہر طریقے سے آپ کا لحاظ کیا، آپ کی پرورش کی، ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنے سال؟ 8 سال۔ والد کا سایہ اٹھ گیا، والدہ کا سایہ اٹھ گیا، اور جو آپ کے مشفق دادا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وفات فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی آپ کے چاچا مشفق چاچا ابو طالب نے، پرورش انہوں نے کی، اور بے پناہ محبت کرتے تھے ابو طالب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے، کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے، جہاں بھی جاتے ساتھ لے کر کے جاتے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو آپ نے چاہا کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گا، اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 12 سال کی تو آپ کے چاچا ابو طالب آپ کو لے کر کے ملک شام روانہ ہو گئے سفر تجارت کے لیے۔ راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، بحیرہ راہب۔ اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ راہب عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور وہ بہترین کتابیں پڑھنے والا تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا عالم دین تھا۔ اس نے جب یہ پڑھا اور پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس راہب نے ابو طالب کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے، تم کس شہر سے آئے ہو۔ جب آپ نے پوری معلومات دی تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آگے مت جانا، آگے یہود و نصارہ ہیں، اور یہود و نصارہ جب ان کو دیکھیں گے سمجھ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنی پر اتر آئے اور ان کا قتل کر دے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہیں پر جو تجارت کے سامان جو کچھ بھی لائے ہو اس کو یہیں سے فروخت کر دو اور یہاں سے تم اپنے شہر روانہ ہو جاؤ۔ ابو طالب کہتے ہیں میں نے سارا جو تجارت کا سامان لایا تھا سب کچھ وہاں پر فروخت کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے میں واپس مکہ کی سرزمین پر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آپ کی جوانی بھی آتی رہی، تقریباً تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہو گئی 23 سال یا 24 سال۔ اس دوران حضرت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات کافی مشہور ہو گئی تھی کہ محمد جیسا سچا کوئی انسان مکہ کی سرزمین پہ نہیں ہے، محمد جیسا امانت دار کوئی بھی انسان ہمیں مکہ کی سرزمین پہ نظر نہیں آتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس اتنا یہ تھا کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا اور آپ کے شان میں قصیدے پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ اس دور کی ایک خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تاجر خاتون تھی، بزنس مین خاتون تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب تھا طاہرہ، مکہ کی سب سے پاک باز خاتون، سب سے پاک باز خاتون، یہ آپ کا لقب تھا۔ جب حضرت خدیجہ کو یہ پتہ چلا کہ محمد بڑے شریف ہیں اور جو ہے بڑے امانت دار ہیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو بلایا اور یہ کہا کہ پارٹنرشپ میں ہم تجارت کرتے ہیں، ایک کام کریں کہ آپ بھی جائیں اور آپ کے ساتھ میرا یہ غلام جائے گا اور جو کچھ بھی نفع حاصل ہوگا ہم اس کو آدھے میں تقسیم کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ راضی ہو گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر کے آپ تجارت کی غرض سے ملک شام کی جانب تشریف لے کر کے گئے، اور اس دوران بے شمار واقعات پیش آئے۔ حضرت خدیجہ کا جو غلام ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب راستے میں سخت دھوپ پڑتی اور لوگ گرمی سے جو ہے پریشان ہو جاتے، میں نے دیکھا کہ محمد کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام
تجارت کا سامان بیچ کر کے واپس مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو خدیجہ نے دیکھا کہ اس مرتبہ نفع کافی ہوا ہے، اور خدیجہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اتنا نفع تو مجھے کبھی اور حاصل نہیں ہوا تھا۔ اپنے غلام سے پوچھنے لگی تو غلام نے سارے حالات، آپ تو صرف نفع کی بات کرتے ہو، میں نے ایسے ایسے مشاہدات کیے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ سفر کرتے تھے تو درخت ان کو سلام کرتا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ بادل ان پر سایہ کرتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ خدیجہ اور زیادہ آپ سے مانوس ہو گئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کس کے پاس پیغام بھیجا؟ ابو طالب کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں، آقا کائنات علیہ السلام کے جو چاچا ہیں ابو طالب، ان کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بہترین انداز میں پرورش کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لایا کہ نہیں لایا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ اپنی زبان کو خاموش تو رکھو، اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما لے گا وہ ایمان لائے تھے یا ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے احسانات بہت ہیں۔ انہوں نے آقا کائنات علیہ السلام کی بڑی پرورش کی ہے اور بے پناہ محبت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آقا کائنات علیہ السلام کی جانب انگلی اٹھا کر کے دیکھا دے، کیونکہ ابو طالب سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب خدیجہ نے دیکھا، برکتیں دیکھی، رحمتیں دیکھی، اور اپنے غلام سے بے شمار واقعات سنے جو ملک شام کے سفر کے دوران پیش آئے، تو حضرت خدیجہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، پیغام نکاح بھیجا۔ آپ چونکہ بیوہ تھی، پہلے ہی آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور دونوں شوہروں کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو ابو طالب چونکہ حضرت خدیجہ کی سیرت کے بارے میں بخوبی جانتے تھے، انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے بھی اس پیغام کو قبول کیا، اور سب سے پہلے خطبہ نکاح جنہوں نے پڑھا اس شخصیت کا نام ابو طالب ہے، کہ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس کے بعد اپنی جانب سے حق مہر ادا کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا آقا کائنات علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ ان سے 6 اولادیں ہوئی۔ کتنی؟ 6۔ آقا کائنات علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں وفات فرما گئے۔ 4 صاحبزادیاں ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، کل 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ 6 اولاد، اور 1 صاحبزادے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم، یہ دوسرے سے ہے، اور 6 اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 35 سال کی۔ 35 سال کی جب عمر مبارک ہوئی تو اس وقت مکہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی عمارتیں کافی خراب ہو گئی تھی، اور اس سال بہت زیادہ سخت بارش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کئی جگہ پر دیواریں گر گئی تھی کئی جگہ سے۔ تو اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، جو بھی نقصان پہنچا ہے ہم اس کو صحیح سے اس کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کریں گے۔ لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ کون اس دیوار کو گرائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب نازل ہو جائے اللہ کی طرف سے، کوئی پریشانی نازل ہو جائے۔ سب ڈر رہے تھے۔ بعد میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تو اچھے نیت سے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ لیکن چونکہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، عرب کے اندر ایک بات یہ تھی کہ تھوڑی تھوڑی سی بات کو لے کر کے لمبے عرصے تک وہ جھگڑا کرتے تھے۔ چونکہ خانہ کعبہ کو انہوں نے دوبارہ تعمیر تو کر دیا، اب حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئی، تو ہر قبیلے کا ایک آدمی کھڑا ہوتا، وہ کہتا کہ نہیں میں نصب کروں گا، دوسرا سردار کھڑا ہوتا، وہ کہتا کہ یہ شرف میں حاصل کروں گا، تیسرا آدمی کھڑا ہوتا، وہ کہتا کہ میں کروں گا۔ اس میں سے ایک قبیلے والے نے تو قسم ویسے اٹھائی جس کو کہتے لاقت الدم، خون میں انگلی کو ڈبو کر کے قسم اٹھائی کہ ہمارے علاوہ اگر کسی نے حجر اسود کو نصب کرنے کی بات کی تو ہم خون میں انگلی ڈبو کر کے قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ یہ جھگڑے ہونے لگے۔
اس کے بعد قبیلے والے ایک بات پر یہ متفق ہوئے کہ یہ جھگڑا کرنے سے سب کا نقصان ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے فیصلہ کیا جائے کہ جھگڑے بھی ختم ہو جائے، کام بھی بن جائے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ تو بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ دیکھو یہ صفا کی پہاڑی سے جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے سے داخل ہوگا، سارا فیصلہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ جو کچھ کرے۔ اب سارے لوگ منتظر رہے، دیکھتے ہیں دوسرے دن کون آتا ہے، اور جیسی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، صفا کی پہاڑیوں سے خانہ کعبہ کے دروازے میں داخل ہونے والے 35 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا تو ہر قبیلے والے پکار اٹھے، ہمارا معاملہ سلجھ جائے گا کیونکہ ہم نے محمد جیسا امین کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے کیسے فیصلہ کیا؟ 35 سال کی عمر مبارک ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فیصلہ کیسا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ایک چادر بچھائی، چادر بچھانے کے بعد حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ نے ہر قبیلے کے جو بڑے آدمی ہوتے نا اس کو بلایا، یعنی ہر قبیلے کے سردار کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ تم سب چادر کے کونوں کو پکڑ لو اور اس کو لے کر کے چلو، حجر اسود کو جہاں نصب کرنا ہے اس دیوار کے قریب لے کر کے چلو۔ تو قبیلے کا ہر ایک جو بڑا تھا اس نے چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑا اور حجر اسود کو اٹھا کر کے وہاں تک لے کر کے گئے، اور جب اس دیوار کے قریب لے کر کے گئے تو اللہ کے رسول نے اپنے مقدس ہاتھوں سے حجر اسود کو دیوار پہ نصب فرما دیا، اور ایک بہت بڑا جھگڑا جو ہونے والا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب عمر مبارک ہوئی 40 سال کی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ میں بڑی اجمالی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مختصر وقت میں 63 سالہ زندگی کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جتنا مجھ سے ہو سک رہا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں اجمالی خاکہ بیان کر رہا ہوں یہ بیان آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سنائیں، بچوں کو بھی سنائیں، ان کو پتہ تو چلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے وفات تک کے حالات مختصر انداز میں صحیح ہم کو معلوم تو پڑے، گھر والوں کو معلوم پڑے۔ کوئی اگر پوچھے کہ تمہارے نبی کے حالات بیان کرو تو اپنی زبان سے جو ہو سکے پیدائش سے لے کر کے وفات تک جتنا ہو سکے نبی کے قصیدے پڑھتے چلے جانا۔ تو آقا کائنات علیہ السلام کی جب عمر مبارک ہوئی 40 سال کی، اب وہ وقت آ گیا اعلان فرمانا تھا، جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے اپنے عظیم رسول کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کی رب العالمین 40 سال کے بعد نبی بنے، نہیں، یہ شاید کسی اور کا عقیدہ ہو سکتا ہے، 40 سال کے بعد نبی بنے ایسا نہیں، بلکہ میرے آقا نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبی کیسے 40 سال کے بعد بنے؟ سارے انبیاء کو نبوت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، وہ 40 سال کے بعد کیسے نبی بنے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے یہاں نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب اللہ نے میرے باپ آدم کا پتلا بھی نہیں بنایا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو میرے آقا اول بھی ہے اور میرے آقا آخر بھی ہے۔ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے بلکہ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ پہلے 40 سال تک قوم کے حالات کو معلوم کیا کہ کس طریقے سے ان کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایک ایگزامپل دے کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی انسان ہے اس کو میں بھیج دوں کہ بھائی آپ جاؤ اس یونیورسٹی میں جا کر کے طلبہ کو سمجھاؤ، تو آپ ڈائریکٹلی تھوڑی نا یہ پتہ لگا پاؤ گے کہ اس اسٹوڈنٹ کا ذہن کیسا ہے، اس کا مائنڈ کیسا ہے۔ جب استاذ پڑھاتا ہے تو پھر استاذ کو آگے چل کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ لڑکا شارپ ہے، اس کا مائنڈ بہت تیز ہے، یہ تھوڑا کمزور ہے، یہ ویک ہے، اور پھر اسی کے حساب سے استاذ پڑھاتا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک عربوں کے حالات کا مطالعہ کیا، دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی تبلیغ کرنی چاہیے، اور جب 40 سال تک آپ نے عربوں کے حالات کو معلوم کر لیا تو صفا کی چوٹی پر چڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اس طریقے سے اعلان فرمایا کہ سارے لوگوں کو بلایا، اے لوگوں آ جاؤ میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب سارے لوگ صفا کی پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اے لوگوں تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اے محمد ہم نے دیکھا ہے تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ تم نے سچ بولا ہے، ہم تم کو صادق کہتے ہیں، ہم تم کو امین کہتے ہیں، تم جیسا امانت دار ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، یہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے 40 سال تک
پہلی اپنی ذات لوگوں کے سامنے منوائی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو آج بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج بھی میں جس بات کا اعلان کرنے جا رہا ہوں وہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، لوگوں نے کہا کہ اے محمد ہم نے تم جیسا صادق کسی کو نہیں دیکھا ہے، تم بڑے سچے ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم بغیر دیکھے میری بات مان جاؤ گے؟ ہاں ہم مان جائیں گے محمد بن عبداللہ، ہم تمہاری بات مان جائیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو سنو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ روایت پڑھیں، سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ابو لہب، ابو جہل، معاذ اللہ رب العالمین، اس نے کہا کہ اے محمد تم نے اسی کام کے لیے ہم کو بلایا تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر آہستہ آہستہ لوگ مشرف با اسلام ہوتے رہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ایمان سے مشرف ہوئے۔ اور اعلان نبوت کے بعد 5 سال کے بعد، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 45 سال، تو اب مکہ میں دشمنی زیادہ ہو گئی۔ جو چند لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے ان کو رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو فرمایا کہ حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ 10 مرد حضرات تھے اور 5 عورتیں تھیں۔ یہ سب سے پہلی ہجرت اسلام کی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 45 سال کی، تو اعلان نبوت کے 7ویں سال بعد، یعنی جب اللہ کے رسول کی عمر مبارک ہوئی 47 سال 47 ایئرس، اس وقت مکہ کے لوگوں نے دیکھا، جو بڑے بڑے کفار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، کہ ہمارے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں، ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنی چاہیے، ان کا ایسے بائیکاٹ کرو، جو لوگ محمد اور اس پر ایمان لے کر کے آئے ان کا سب کا بائیکاٹ کرو۔ نبوت کے 7ویں سال بائیکاٹ کیا ان لوگوں نے، اور شعب ابی طالب ایک جگہ ہے، ایک گھاٹی کا نام ہے، وہاں تک مسلمانوں کو محدود کر دیا۔ 3 سال تک سارے مسلمان وہاں پر محدود رہے، اور 3 سال کے بعد پھر یہ بائیکاٹ والا سلسلہ ختم ہوا، اور اعلان نبوت کے 10ویں سال، یعنی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 50 سال، ابھی تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہیں۔ سب سے زیادہ جس خاتون کو اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا 25 سال تک، وہ خاتون جنت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جب تک حضرت خدیجہ میرے آقا کے نکاح میں رہی، تب تک اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ یعنی 50 سال کی عمر مبارک تک اللہ کے رسول کے نکاح میں ایک ہی خاتون رہی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب نبی کریم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تو ابو طالب اور حضرت خدیجہ، یہ دونوں عظیم شخصیتیں انتقال کر گئی۔ ابو طالب کا انتقال کرنا تھا، اب مکے والے بے لگام ہو گئے، بولے اب تو کوئی ہے نہیں، اب ہم بتائیں گے محمد کو، یہ نیا دین لے کر کے آئے نا، اب ہم ان کو بتائیں گے، اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ اسی دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 50 سال کی، آپ نے طائف کا بھی دورہ فرمایا کہ کم سے کم وہاں کے لوگ کچھ ایمان لے کر کے آئیں۔ بہرحال جب آپ طائف میں ایمان کی دعوت پیش کرنے کے لیے گئے، وہاں کے نوجوانوں نے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی کہ آپ کے قدم مبارک لہولان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے، اور جب نبوت کے 11ویں سال، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 51 سال، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وفات فرما گئی۔ اس سال کا نام آپ نے رکھا عام الحزن، حزن کہتے ہیں غم کا سال، کہ آپ کے 2 سہارے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہے تھے، اب اللہ نے نبی کو اپنی بارگاہ میں بلایا تاکہ نبی کا غم دور ہو جائے۔ ایک مثال دے کر کے میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی آپ کا کوئی فرینڈ تکلیف میں رہتا ہے تو آپ بولتے نا یار ٹینشن کیوں لیتے، ایک بار میرے پاس آ جا، یا آپ کے بیٹے کو کوئی پریشانی ہو جائے تو باپ بلا لیتا ہے، باپ پریشان ہو تو بیٹا بلا لیتا ہے، یا بیٹی پریشان ہو تو بلا لیتے تاکہ اس کے غم کو ہلکا کیا جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات فرما گئی، ابو طالب وفات فرما گئے۔ اللہ کے رسول نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، ہمیشہ غم زدہ رہتے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنی زیارت سے مشرف فرمایا تاکہ محبوب کا غم دور ہو جائے. اسی سفر کو کہتے ہیں سفر معراج. اس کا ذکر قرآن مقدس میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے. تو یہ نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 12ویں اور 13ویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 52 اور 53 سال کی اسٹارٹنگ، 53 سال اسٹارٹنگ ہے. مدینے سے کچھ لوگ آئے، بہت شہرا سنا تھا، آئے اور آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا. پہلے 12 لوگ آئے، اس کے بعد 70 لوگ آئے. آ کر کے وہ اسلام قبول کے واپس مدینے گئے اور جا کر کے بتانے لگے لوگوں کو ایسا ایسا ہے، ہم نے جن کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے وہ شخصیت بڑی عظیم ہے. اب مکے والوں نے پھر بھی جینا حرام کر رکھا تھا، بہت تکلیفیں پہنچانے لگے. تو جتنے صحابہ ہو سکے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 53 سال 53 ایئرس کی عمر مبارک میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب روانہ ہو گئے. اب ہجرت کا واقعہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں چونکہ اختصار کے ساتھ اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ، ان کی جو 63 سالہ 63 ایئرس جو ان کی لائف ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ نکلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب، اور جب آپ سرزمین مدینہ پہنچنے والے تھے وہاں کی بچیوں کو، وہاں کے لوگوں کو پہلے سے انتظار تھا کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں. انہوں نے سن کے رکھا تھا کہ رسول اللہ آنے والے ہیں. روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر دن بچیاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر کے انتظار کرتی اور وہاں کے نوجوان انتظار کرتے کہ ہم عبداللہ کے در یتیم محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہر دن آتے انتظار کرتے اور چلے جاتے، آتے انتظار کرتے چلے جاتے. ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور جب اللہ کے رسول کی عمر مبارک ہوئی 53 سال، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ کی سرزمین پر تشریف لائے، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پتا چلا تو وہ دف لے کر کے آگے بڑھی اور دف بجاتے ہوئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اشعار پڑھ کر کے اللہ کے رسول کا استقبال کیا. طلع البدر علینا، ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، کتنے بہترین اشعار ہے. طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا. کہاں سے طلوع ہوا؟ من ثنیات الوداع، ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ مدینے کی بچیاں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اس کو سنیں، سمجھیں، تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کی رسول کی اہمیت کیا کہتے ہیں. معلوم ہو بچیاں، وجب الشکر علینا، جس نے ہم کو اللہ کا راستہ بتایا اس کا شکریہ ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہے. یعنی ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے خدا کون ہے. جس نے خدا کا پتہ بتایا وہ عبداللہ کا در یتیم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. مدینے کی بچیوں نے استقبال کیا اور جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 53 سال کی عمر مبارک میں سرزمین مدینہ تشریف لائے تو آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول نے کیا وہ ہے مسجد کو تعمیر فرمایا آپ نے، مسجد نبوی شریف کو. اور وہیں مسجد کے قریب آپ نے ایک مدرسہ بنایا جس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا، اور اسی مدرسے سے پڑھنے والی شخصیت کا نام ابوبکر صدیق ہے، وہیں سے پڑھنے والی شخصیت کا نام عمر فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے. آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو تیار کیا، یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے. آج اگر پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی محنتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. آپ نے اصحاب صفہ کے چبوترے سے بیٹھ کر کے ایسے ایسے صحابہ کی ٹیم تیار کی. اللہ اکبر. 53 سال کی عمر مبارک ہے. اب ہجرت کے دوسرے سال، ابھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، فقط 313 مرد مجاہد ہے اور کچھ خواتین ہیں. یہ ہجرت کا دوسرا سال، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال. مکے والوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا. تو سب سے پہلی جو جنگ ہے غزوہ بدر جس کو کہتے ہیں، غزوہ بدر، یہ ہجرت کے دوسرے سال یہ جنگ ہوئی اور 313 نہتے مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں گئے اور 1000 سے زائد کفاروں کو پانی پلا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ فقط 313 تھے. اب نبوت کے ہجرت کے چھٹے سال
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 59 ایئرس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک 59 سال۔ غزوہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی پیش آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغرض عمرہ مدینے سے حدیبیہ کے مقام پر گئے تھے، وہاں پر آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا، لیکن مکے والوں نے جو ہے عمرہ کرنے نہیں دیا۔ بہرحال وہاں پر بھی ایک واقعہ رونما، میں صرف چھوتے ہوئے گزروں گا کہ پانی کی کمی ہو گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وضو بنانے کے لیے پانی نہیں تھا حدیبیہ کے مقام میں، ہم سب پریشان تھے، ہم سب اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا 59 سال میرے آقا کی عمر مبارک ہے، اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مشکیزہ لے کر کے آؤ جس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم وہ مشکیزہ لے کر کے گئے، میرے آقا نے اپنے انگشت مبارک کو اس میں ڈالا تو انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ حدیبیہ کے مقام پہ ہجرت کا 6واں سال، مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، اللہ کے رسول واپس آئے۔ اب ہجرت کا 8واں سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 61 سال۔ اب یہاں سے انقلاب جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ابھی صحابہ کرام کی تعداد فقط 10,000 ہے، کتنے؟ اور عمر مبارک کیا ہے؟ 61 ایئرس، اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ انقلاب دے گے 2 سال میں کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ 10,000 صحابہ کرام کی جو ٹیم تیار کی ان کو اپنے ساتھ لیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ صحابہ کرام کو گویا کہ یہ پیغام دیا کہ ہم کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 61 سال کی عمر مبارک میں جہاں سے آپ کو کفار مکہ نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، فاتح مکہ بن کر کے مکہ کی سرزمین پہ داخل ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو ہٹایا اور خانہ کعبہ کو اصلی قبلہ بنایا۔ 61 سال کی عمر مبارک۔ اب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے واپس آئے، سن 9 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، ہجرت کا 9واں سال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 62 سال، 62 ایئرس۔ راستے میں ایک مسجد ہے، مسجد زرار، 11ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، والذین اتخذوا مسجدا زرارا کفرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلانے کا حکم دیا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ مسجد کو جلانے کا حکم؟ جی ہاں، قرآن کریم میں ہے، 11ویں پارے میں مسجد زرار کا واضح لفظوں میں ذکر ہے۔ کیوں جلانے کا حکم دیا وہ سنیں۔ جلانے کا حکم اس لیے دیا کہ چند منافقین بیٹھ کر کے وہاں پر اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مسجد ہی نہیں ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے میری شان میں گستاخی کرے، میرے رب کی شان میں گستاخی کرے، اس مسجد کو جلا دو، اور مسجد زرار کو جلا دیا گیا، مسجد زرار کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ آپ بھی جب آپ جاتے ہوں گے تو لوگ بتاتے ہوں گے کہ یہاں پر مسجد زرار ایک مسجد تھی، مسجد قباء کے ارد گرد ایک مسجد زرار، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم عطا فرمایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 62 سال، سن 10 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ 61 ہجری میں کیا تھا؟ 10,000 صحابہ کرام۔ ایک سال میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین سے حج کے لیے نکلتے ہیں، 1 2 نہیں 1,20,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، 1,20,000۔ 62 سال کی عمر مبارک ہے، سن 10 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ پوری جگہ اعلان کر دو میں حج کرنے جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو۔ جب لوگوں نے سوچا کہ اتنا اچھا موقع ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع جمع ہو گیا تھا۔ اسی حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 62 سال۔ اس حجۃ الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اور آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور یہاں سے اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر فضیلت نہیں ہے، ہم سب آدم کے اولاد ہیں۔ ہاں، رب کے نزدیک سب سے عظیم مقام اس کا ہے جو تقوی اور طہارت والا ہے، جو عبادت گزار ہے، اللہ کے نزدیک اس کا سب سے عظیم مقام
ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بے شمار پیغامات آپ نے قوم کو عطا فرمایا۔ یہ ایک حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، اس کے لیے پھر الگ سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں خطبہ حجۃ الوداع آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بہرحال تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپس آئے سن 11 ہجری۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً سفر المظفر کی اخیر میں طبیعت خراب ہوئی۔ 63 سالہ عمر مبارک چل رہی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، کچھ زیادہ آپ کو جو ہے شدت کا بخار بھی ہوا، اور اسی 12 ربیع النور کے موقع پر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر کے چلے گئے۔ وہ 63 سالہ جو زندگی ہے اس میں سے آپ 10 سالہ مدنی زندگی کو ضرور پڑھیں، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے بچوں میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو رسول کی سیرت پڑھائیں، ناول کی کتابیں ان کے ہاتھ میں نہ دیں، دنیا داروں کی ہسٹری نہ دیں، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری انہیں پڑھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ یہ میں نے اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات مبارکہ کو میں نے اجمالی طور پر بیان کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اپلوڈ ہونے کے بعد آپ شیئر کیجئے گا، آپ خود بھی سنیے گا، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے گا، اور 63 سالہ زندگی کا ایک خاکہ اپنے دماغ میں رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزاریے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔